آج سوئے نصیب جاگنے کی لمحہ اور گھڑی ہے انشاءاللہ. آج سوئے نصیب جاگنے، آج بخت جاگنے، آج دکھ ٹلنے، جادو جنات بندشیں ناکامیاں، اولاد کی محرومیاں اس غم سے انشاءاللہ نکلنے کی گھڑی ہے. آج آپ جو کچھ لینے آئے ہیں یاد رکھیے گا کچھ ایسا وقت ہوتا ہے، فرمایا جب سورت فاتحہ نازل ہوئی ایک دروازہ عرش کا کھلا. غور سے سنیے گا. اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے اس کے بعد وہ دروازہ عرش کا کبھی نہیں کھلے گا. بس ایک دفعہ کھلا تھا، فاتحہ ملی تھی، پھر کبھی نہیں کھلے گا. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی عرش کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھلا تھا، بخت کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھلا تھا، نور کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھلا تھا، راحت رحمت برکت عطا اور شفقت کا دروازہ عرش کا کھولا ایک دفعہ کھولا تھا. فرمایا پوری کائنات میں زلزلہ آیا، شیطان نے سر پہ راکھ ڈالی اور منہ پہ پیٹا کہ ہے کاش کہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی اور اس کو پڑھنے والے کتنے بخت، کتنا بلند، کتنا مقام، کتنی عزت اور کتنی شان و شوکت ہے. بخت مقدر نصیب کا ایک دروازہ کھلنے والا ہے عرشوں سے. وہ عمل ایسے نہیں ہے، وہ اعلان ایسے نہیں ہے. آپ خوش قسمت ہیں، دور پرے سے اندرون ملک بیرون ملک سفر کر کے آئے ہیں. آپ نصیبوں والے ہیں اور بخت والے ہیں جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ آن لائن بیٹھے ہیں. آج کے اس لمحے اور گھڑی میں پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ، کہیں دوپہر، کہیں صبح، کہیں شام، کہیں رات، پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے. آپ نصیب والے ہیں. آج انشاءاللہ سویا ہوا نصیب جاگے گا، سویا ہوا وقت جاگے گا. میں کہاں کہتا ہوں میں جگاؤں گا، میں تو خود منگتا بھکاری فقیر ہوں. وہ گھڑی ایک خاص ساتھ تھی جن ساتوں میں اس فقیر درویشوں کے پاس وہ عمل دعائیں کر کے آیا تھا. اب اس کی الٹی بھی سیدھی ہو رہی ہے. کام کیا الٹا ہے، پھانسی لٹکانے والا کام کیا ہے، پر اس کی الٹی سیدھی ہوتی ہے. کیوں کہتے ہیں کہ میرے نصیب سوئے ہوئے ہیں، میرے نصیب سوئے ہوئے ہیں. میری سیدھی بھی الٹیاں ہو رہی ہیں اور جب نصیب جاگتے ہیں پھر الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ میں مٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو راکھ ہوتی ہے اور سونے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہوتی ہے. اب عالم یہ ہے کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے. جب بخت اور نصیب کے خوشیوں اور خوشحالیوں کے دروازے کھلتے ہیں جو ابھی انشاءاللہ کھلنے والے ہیں، ہم وہ عمل کرنے والے ہیں، ہم وہ نصیب اور بخت اور مقدر کے پیکج دینے والے ہیں جو کھلتے ہیں. اور پوری دنیا کے ہمارے حضرات، ہماری پوسٹ گئی تھی کسی برتن میں کھجوریں لے کے اس میں کوئی اپنے ملک کا سکہ ڈال دیں اور ہمارے عمل میں شامل ہو جائیں. اچھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ شامل ہو جائے، انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا. وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. وہ خالی نہیں جائے گا، وہ خالی نہیں جائے گا. اب بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا. بخت ہے، مقدر ہے اور نصیب ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا، سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا. ابھی جو آپ عمل کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، اس میں سویا ہوا نصیب جاگا، اس میں بخت کے دروازے کھلے، اس میں نصیب کے دروازے کھلے، اس میں خوشحالیوں کے دروازے عرشوں سے کھلے. اس میں ایک عمل ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. اس میں ایک عمل ہے سورت اخلاص کا، اور اس میں ایک عمل ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ہو. یہ میرا خاندانی وظیفہ ہے، میری کتاب جو میرے خاندانی پس منظر، اس میں میرے بڑوں کا وظیفہ اور بڑے اولیاء اور کتابوں میں بھی اور تذکرے اس کے موجود ہیں. یہ عمل ہے بسم اللہ. جب بندہ پڑھتا ہے نا، آج جو عمل کرنے والے ہیں غور سے سنیے گا، میں جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، 40 میل دائیں، غور سے سنیے گا، 40 میل بائیں، 40 میل آگے، 40 میل پیچھے، 40 میل نیچے اور 40 میل اوپر
ایک نور کا سمندر ہوتا ہے، جہاں نور کا سمندر ہوتا ہے اس سے پھر کوئی چیزیں بہہ جاتی ہیں، غم بہہ جاتے ہیں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں، ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، اور دل کی دنیا آباد، من کی دنیا آباد، روح کی دنیا آباد، جادو جنات ختم، بندشیں ختم، اور وہ 40 میل نور دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے وہ زندگی میں جب شامل ہوتا ہے، اس کی زندگی میں پھر جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہ ہوتا تو لوہا ہے بن سونا جاتا ہے، وہ ہوتی تو مٹی ہے بن ہیرا جاتا ہے، وہ ہوتا تو کوئلہ ہے بن لائل اور جواہر جاتا ہے۔ آج وہ بسم اللہ کا عمل کرنے والے ہیں، آج وہ سورت اخلاص اور اللہ الصمد کا عمل اس کوزے کو لے کر جس کے پاس نہیں تصور ہے، اللہ کے ہاں نیتوں کا بڑا دخل ہے، نیتوں کا۔ میرے رب کے ہاں وہ بندہ جس کی نیت ہو، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تیری نیتوں کے بقدر تجھے میں ثواب دوں گا، اجر دوں گا۔ اور میں ایک بندہ ساری عمر محنت کوشش کرتا رہا، اللہ میں حج پہ جاؤں، غریب تھا جا نہ سکا، میں کہ مر گیا، اللہ قیامت تک اس بندے کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کرے گا، ایک فرشتہ مقرر کرے گا۔ میں مزدلفہ سے آیا، رات گزاری، صبح طواف زیارت کرنے کے لیے ٹیکسی کا انتظار تھا، میں ہر ٹیکسی کو جھانکتا تھا، ہر ٹیکسی میں کوئی نہ کوئی بندہ تھا۔ ایک ٹیکسی میں جھانکا تو پچھلی سیٹ میں میرے والد صاحب، تولیے والا احرام، ایسے مجھے دیکھا، مجھے وہ منظر نہیں بھولے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیتیں کر لیتے ہیں، جن کے جذبے ہیں، اور ان جذبوں پہ اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے غم کی خبریں مل رہی ہیں پوری دنیا سے، لوگ بہت زیادہ رو رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ غم زدہ ہیں۔ کاش ہم بھی تسبیح خانے میں شامل ہو سکتے۔ پوری دنیا کے 206 ملک جزیروں سمیت، جزیرے بھی شامل اس میں، اللہ نے تسبیح خانے کا میسج اور پیغام پہنچایا ہے، اور تسبیح خانے کا ایک نیٹ ورک ہے، پوری دنیا آج کے اس عمل میں شامل ہے، رو رہی ہے۔ نہ روئیں، نہ غم زدہ ہوں، آپ نیت کر لیں، آپ کے پاس نیت ہے، نیت کر لیں، کوئی برتن ہے کھجورے ڈال دیں، اپنے ملک کا کوئی سکہ ڈال دیں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ شہنشاہ ہے۔ میں ایک خوشخبری سے سنا دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ کو بھی ایک خوشخبری سناتا ہوں، ان کو بھی ایک خوشخبری سناتا ہوں، خوشخبری، جن کو کوزہ مل جائے ان کو بھی خوشخبری، جن کو نہ ملے ان کو بھی خوشخبری۔ ایک خوشخبری سناتا ہوں، سناؤں؟ ایک ہستی تھی جس نے میرے کملی والے کو نہیں دیکھا، ساری عمر ترستے رہے، اپنی اماں کی خدمت کی وجہ سے۔ میرے اللہ کا نظام دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم امیر المومنین، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے وصیت فرمائی، ایک شخص ہوگا، اس نشانی کا ہوگا، اس سے جا کے دعا کروانا۔ ایک کائنات کے تاجدار ہیں دونوں، نبوت کے بعد یہ کائنات کے تاجدار ہیں، اور وہ کون ہے؟ خواجہ اویس کرنی۔ دیدار مصطفیٰ نہیں کیا، پر جذبہ لے کے ترستے رہے، جذبہ لے کے تڑپتے رہے، اور جذبہ لے کے سسکتے رہے، اس جذبے پہ۔ اچھا، یہ دونوں حج پہ تشریف لے گئے، دونوں ہستیاں، کہنے لگے اس بندے کو ڈھونڈیں۔ ہر سال حج پہ جا کے پوچھتے تھے، اس نام کا بندہ، اس قبیلے کا بندہ ہے؟ نہیں۔ اس دفعہ کہا ہاں ہے، تو کہا کہاں ہے؟ کہا عرفات میں اپنے آقا کے اونٹ چرا رہا ہے۔ حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، دونوں تشریف لے گئے، نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز مختصر کی، پوچھا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کہا سارے عبداللہ ہیں، اپنا نام ہی بتاتے۔ کہا میرا نام اویس ہے۔ کہا تیری جسم پہ ایک سفید نشان ہے، دکھا۔ کہا ہاں، ساری کملی والے کی نشانیاں پوری کی۔ کہا ہمارے لیے دعا کرو۔ کہا آپ کون؟ کہا امیر المومنین عمر ہیں۔ جب امیر المومنین کا نام سنا اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نام سنا، ادب سے بیٹھا۔ کہا میں دعا کروں؟ کہا ہمارے کملی والے نے فرمایا ہمارے لیے دعا کرو، اور ان سے دعا لی۔
یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون ہستی تھی؟ حضرت خواجہ اویس کرنی. یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے کملی والے کو دیکھا نہیں. ان کے سچے جذبے، ان کی سچی طلب، ان کی سچی تڑپ، ان کا سچا وجدان، آج قیامت تک اویس نام کے بندے سدا زندہ رہیں گے. اویس نام اپنے بچوں کی نسلوں کے رکھتے رہیں گے. آپ بھی ایک سچا جذبہ اور سچی منزل لے کے آئے ہیں دور پرے سے. آپ بھی ایک سچا نظام لے کے آئے ہیں. مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو جذبوں میں ہمارا نام شامل ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اویس کرنی کی لسٹوں میں آ جائیں گے. آنے کو تیار ہیں؟ ہاں، مل جائے تو ٹھیک ہے. بسم اللہ کا عمل ہے، سورت اخلاص کا عمل ہے. اور آپ کو علم ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. اللہ اکبر. صرف 12 تسبیحیں. کتنی تسبیحیں؟ 12 تسبیحیں اور 12 دن. تو پڑھ کے دیکھ، اور پڑھ ایسا جیسے وجدان پاگل، دیوانہ، مستانہ، دنیا کا کوئی حال نہیں، دنیا کا کوئی پتہ نہیں. اس کیفیت کے ساتھ پڑھ کے دیکھ، اور اللہ کی رحمت اور محبت کو اور اللہ کی عطا اور شفقت کو آنکھوں سے دیکھ. میں نے یہ عمل بہت پھیلایا ہے، سورت اخلاص قل هو اللہ کا عمل بہت پھیلایا ہے، مخلوق نے فیض پایا ہے. آج اس عمل کے راز کی کنجی دے رہا ہوں. آج بسم اللہ کے راز کی کنجی دے رہا ہوں. آج یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیعوں کے راز اور اس کی کنجی دے رہا ہوں. یہ عمل بہت طاقتور ہے اور یہ عمل حیرت انگیز ہے. ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا، یہ وہ ہے جو اللہ نے سمندر کے اندر اس کرنسی کو بنایا بھی ہے، پالا بھی ہے، سینچا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے. اور جب اللہ پاک کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے، پھر موجیں اٹھا کے اس کرنسی کو باہر پھینک دیتی ہیں. ہے سچ ہے. یہ کوڑیاں یہ سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے، سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے، اس کرنسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے لوٹو اس کرنسی کو. اور اس کا عمل کسی کسی کے پاس ہے. آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ عمل میں آپ کو کروا رہا ہوں. اور یہ کوڑی کا عمل جس کے پاس ہوگا، اور اگر کسی کو کوزہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا، لیکن کوڑی لے کے جائے گا. کچھ بھی نہ ملا، کچھ، میں آپ کے چہرے پہ خوشیاں دیکھ رہا ہوں، تسلیاں دیکھ رہا ہوں. وہ سب سے پہلا عمل، اس میں مٹی کا کوزہ ہوگا، سب سے پہلا عمل، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہوگا. سارے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور دل کی کیفیتوں سے پڑھیں، اور اندر کی گہرائیوں سے پڑھیں، اور پورے جذبے سے پڑھیں. یہ پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر لینی ہے، پھر اس کا عمل کرنا ہے. اور میری بات سن لیں، اتنا بڑا مجمع ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو، یہ تھوڑا سا مجمع نہیں ہے، پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے. تھوڑی ہی دیر میں 70,000 بسم اللہ ہو جاتا ہے. اور ایک بات بتاؤں، ایک راز کی بات ہے. اولیاء کے مشاہدات، اہل اللہ کے مشاہدات، اللہ کے ولیوں کے مشاہدات میں یہ بات ہے، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے 70,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پھر ایک دفعہ پڑھے گا تو زندگی میں جب بھی اللہ 70,000 کے پڑھنے کی تاثیر عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے، خیر عطا فرمائیں گے. اور اس کی نسلوں میں اس 70,000 بسم اللہ کی برکت سے کبھی تونگری، کبھی مال، کبھی بخت، کبھی عزت کی کمی نہیں آئے گی. ان کی ولایت کے تاجدار جتنے بڑے تھے، وہ یہ عمل کر گئے. اللہ نے کہا میں تمہیں کھلاؤں گا، تمہاری نسلوں کو کھلاؤں گا، نسلوں کی نسلوں کو کھلاؤں گا، ان کی نسلوں کو کھلاؤں گا، عزت کے ساتھ پہناؤں گا، وقار کے ساتھ بیٹھ کے مال دولت دوں گا. اب ان کی مرضی ہے وہ کہاں خرچ کریں، پر میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا. ہاں، آپ وہ عمل کر رہے ہیں جس سے نسلیں پلتی ہیں، جس سے دنیا پلتی ہے. یاد رکھیے گا، جو اعمال کرتا ہے، نبوی اعمال کرتا ہے، جو روح کی دنیا کو لے کے چلتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا
तेरे लिए तवंगरी का सामान करेंगे, मैं उनके दिलों में डालूंगा, तेरे लिए खुशहाली का सामान होगा, मैं उनके दिलों में डालूंगा। क्यों? दिल मेरे कब्जे में है, सारी मखलूक सारी कायनात के दिल मेरे कब्जे में है। और तुझे बताऊंगा कि मेरे नाम को लेने वाले और मेरे नाम का जज्बे के साथ व्यर्थ करने वाले और मेरे नाम को लेकर चलने वाले, मैं उनको पालता हूं, उनकी नस्ल 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 दर नस्ल को पालता हूं। आज तो आप अपनी नस्लों के लिए बहुत बड़े खुशहाली और बख्त के दरवाजे भी और पैकेज भी लेने आए बैठे हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, बख्त और तवंगरी के दरवाजे लेकर आए बैठे हैं। ये वो दरवाजे खुले हुए हैं जो आपके साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल है। अगला अमल है सूरत इखलास। सूरत इखलास का फरमाया, जो बंदा एक बार सूरत इखलास पढ़ता है और उसके अंदर अल्लाहुस समद पढ़ता है, अल्लाहुस समद, जमीन के अंदर जितना भी यूरेनियम है, सारी दुनिया का महंगा व्हाइट गोल्ड सोना है, और जमीन के अंदर जितने भी खजाने हैं, पहाड़ों के अंदर जितने भी खजाने हैं, और समंदर में जितने भी, जमीन के नीचे की, आसमान के ऊपर की बात नहीं कर रहा, ये जितने भी खजाने हैं, इन सब खजानों की कुंजियों के 3 दंदाने हैं। एक स्वाद है, एक मीम है और एक दाल है, वो है समद। वो क्या है? और अमर कुंजी किसके हाथ में है? अल्लाह समद। और मैंने 3 खजाने बयान किए हैं, गौर से समझे। समंदर के खजाने, जमीन के खजाने और पहाड़ों के खजाने। पहाड़ों के अंदर के खजाने, जमीन के अंदर के खजाने और समंदर के अंदर के खजाने। इन तीनों खजानों के साथ स्वाद, मीम और दाल जुड़ा हुआ है। और इन स्वाद, मील और दाल को एक तरफ रखें और एक तरफ अल्लाह को रखें, तो ये बन जाएगा अल्लाह समद। या बदी अल अजाइब बिल खैर, या बदी तो मैंने आपको बताया कमाल चीज। और 12 तस्बीहां पढ़ के जो मांगे वो अता होता है। तो फिर अमल शुरू करें। और इन 7 की इब्तिदा कब शुरू हुई है? सुबह 2 बज के और खत्म 2 बज के 22 मिनट पे, और खत्म कब हो रही है? 5 बज के 19 मिनट। 5 से मुराद शाम 5 बज के सेपहर शाम 19 मिनट पे ये 7 खत्म हो रही हैं। अब हम 7 शुरू करने लगे हैं। आपके पास कूजा होगा, बस अब चंद लम्हों का अमल है, उसके बाद दुआ होगी और आप इंशाअल्लाह खुशहाल खुशखुरम झोलियां भर के जाएंगे। कबूलियत की घड़ी एक मुख्तसर से लम्हे होते हैं और उसी में इंशाअल्लाह मजमा बरकतें खैरें पा जाता है। ये मुख्तसर सा एक लम्हा है। आप सच्चे यकीन वाले हैं, आप सच्चे ध्यान वाले हैं, आप सच्चे जज्बे वाले हैं। मैं आपको वाजे कह रहा हूँ, ख्वाजा उवैस करनी सिर्फ एक तसव्वुर में रहा, बैठा कहूँ तसव्वुर जाना किया हुए, कमली वाले के तसव्वुर में रहा, ना देखा ना आपकी जियारत की। अल्लाह पाक ने उनको इतना मकाम दिया कि बड़ी बड़ी हस्तियां दुआएं करा रही हैं और अपनी नस्लों के नाम उवैस रख रहे हैं। मेरा कोई भी अमल गैर मुस्तनद नहीं है, फिर भी दावा नहीं करूंगा। हर अमल की सनद है, किताबों में हवाले हैं, उनके हवाले कुरान में या हदीस में या मुहद्दिसीन फुकहा औलिया सालिहीन में। मेरे हर अमल के लिंक्स हैं, रेफरेंस हैं, हवाले हैं, सनद है और सबूत है। ये जो आज भी अमल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी सबूत हैं। मैं आपको किसी शिर्क में, आपको किसी बिदत में, आपको किसी गैरुल्लाह में शामिल नहीं कर रहा, फिर भी दावा नहीं कर सकता मैं पल पल मोहताज हूँ, मैं पल पल मोहताज हूँ। मेरे ख्याल में अमल शुरू किया जाए, तकसीम भी होता रहे, अमल शुरू कर दें, ठीक है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर मैं अमल शुरू करता हूं तवज्जो से। और जिनके पास कूजा है वो कूजे को अपने सामने रख लें। जिनके पास बाबरकत मिट्टी का बर्तन है वो उसको अपने सामने रख लें। और जिनके पास नहीं है वो सख्त तसव्वुर में सामने रखें।
सख्त तसव्वुर में सामने रखें। पढ़ें, जब सांस टूटे इस कूजे में फूंक मारें, और जिनके पास नहीं है तसव्वुर में फूंक मारें। पढ़ें सांस रोककर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आप उंगली से इस मिट्टी के बर्तन पे या गनी लिखें, उंगली से लिखें। जिनके पास नहीं है वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें, या गनियो, या गनियो। जिनके पास है वो इसी मिट्टी के बर्तन पे लिखें। आमीन। अब इसका दूसरा अमल शुरू होगा इसी का। आपने सांस रोक के पढ़ना है, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। तवज्जो से पढ़ना है। जब सांस टूटे इस पे फूंक मारें। पढ़ें बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। कूजे को हाथ में लेंगे, जिनके पास नहीं है वो तसव्वुर करेंगे। आमीन। अब इस मिट्टी के बर्तन पे सिर्फ 11 बार लिखें कि या गनियो। जिनके पास नहीं है वो दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें, या गनियो। और जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें या गनियो। आमीन। अब इसका तीसरा अमल है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोक कर पढ़ेंगे, तवज्जो ध्यान से। ये असल में कायनात के राजों में से राज, और बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के राज आप अपने और अपनी नस्लों के रिस्क, बरकत और तवंगरी में शामिल कर रहे हैं। तो पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोककर। जब सांस टूटे इसी मिट्टी के बर्तन पे दम करें। अब इस पे लिखें उंगली से, या गनियो, ए गनी करने वाले, ए किसी का मोहताज ना करने वाले, ए नस्लों के लिए बख्त, तमंगरी, खुशहाली के दरवाजे, दौलत के, इज्जत के खोलने वाले। लिखें या गनियो। अब फिर आप सांस रोक के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। तवज्जो से सांस रोक के पढ़ेंगे, अल्लाह की तरफ ध्यान करके पढ़ेंगे, डूब के पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अल्लाह वो बिस्मिल्लाह अता फरमा जिसकी बरकतें, जिसकी खैरें, जिसकी तवंगरियां मुझे नहीं, मेरी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल चले हैं। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब इस बाबरकत मिट्टी के बर्तन पे उंगली से या गनियो लिखे। जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें। जिनके पास नहीं वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे इस मिट्टी के बर्तन का तस्वर करते हुए लिखें, या गनियो। आमीन। अब हम आखिरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल कर रहे हैं। आखिरी अमल कर रहे हैं, उसको गौर से समझेंगे। हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम। इसके पहले तवज्जो से सुन लें, फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से, मैंने अर्ज किया कि 40 मील ऊपर नीचे दाएं बाएं बख्त, मुकद्दर, नसीब और उसकी नूर। जब करीम पढ़ते हैं ना, या करीम, तो अल्लाह जल्ला शानहू कहता है, मेरे बंदा तो इस काबिल नहीं था, ना तुझे रोटी मिले, ना रोजी मिले, ना सेहत मिले, ना औलाद मिले, ना इज्जत मिले, ना वकार मिले। क्यों? तूने सारी उम्र मुझे नाराज किया है। जब तू मेरा नाम करीम कहते हैं ना, तो मेरी इज्जत और मेरी करीमी, मेरा करम और मेरा फजल, मेरी अता फिर बारिश हो जाती है। क्यों? दुनियादार को भी अगर कहा जाए कि आप बहुत सखी हैं तो उसकी गैरत जोश में आती है। जब अल्लाह को कहा जाए या करीम, तो अल्लाह की रहमत और गैरत भी जोश में आती है।
تو آئیں ڈوب کے پڑھتے ہیں آخری پوری توجہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم پڑھیں۔ اب اس مٹی کے بابرکت برتن پہ آخری لکھیں یا غنیو، یا غنی، یا غنی۔ آمین 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 انشاءاللہ۔ اب ہمارا دوسرا عمل ہے اور بہت بابرکت عمل ہے، بہت مبارک عمل ہے۔ اس دوسرے عمل میں جن کے پاس یہ مٹی کا بابرکت برتن ہے، اس میں ایک اجوا کھجور منہ میں ڈال لیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ تصور ہی کر لیں۔ یاد رکھیے گا، عشق تصور کا نام ہے، محبت تصور کا نام ہے، اللہ کا دیدار تصور کا نام ہے، اور جنت میں جانے کا تصور ہر وقت ہمارے سامنے ہے۔ ہم تم روح کی دنیا کے تصورات میں جیتے ہیں اور روح کی دنیا کے تصورات میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں، اور جاتے ہوئے یہ تحفہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ تصور ہی میں ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لیں، تصور ہی میں۔ اب چونکہ آپ نے نہیں ڈالی تو میں بھی نہیں ڈالوں گا۔ اچھا میں ڈال لوں، چلو میں ایک ڈال دیتا ہوں، آپ کا حکم ہے۔ ایک اجوا منہ میں ڈالتا ہوں، کیونکہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو منہ میٹھا کر کے کیے جاتے ہیں، اس کے لیے ہماری کتابوں میں آتا ہے گڑ رکھیں، مصری رکھیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا اب اس عمل کے لیے ایک عمل ہے اور بہت طاقتور عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے۔ اب سارے کے سارے قبلہ رخ بیٹھے ہیں، قبلہ رخ بیٹھے ہیں، اور کسی کا رخ اگر قبلہ نہیں ہے تو تصور کر لے، کیونکہ میں قبلہ رخ نہیں ہوں، میں اب تصور میں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں قبلہ رخ ہوتا ہوں تو آپ کو عمل نہیں کروا سکتا، تصور میں جاؤں گا۔ اب قبلہ رخ ہو کے جو نہیں ہو سکتے، کوئی اس مجبوری میں اس تصور میں جائیں گے اور قبلہ رخ ہو کے پڑھیں گے قل هو اللہ احد، پڑھیں، پڑھ لیا۔ اب اللہ الصمد کا تکرار کریں، اور بہت دل کی کیفیتوں سے، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے پھونک مار دیں۔ اب پھر ایک دفعہ ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد، لیکن اب جو اللہ الصمد کا تکرار کرنا ہے، پہلے اس کا تصور سن لیں، پہلے اس کی کیفیت سن لیں، پہلے اس کا درد سن لیں، پہلے اس کا انداز سن لیں۔ جب ہم پڑھیں گے نا قل هو اللہ احد، اس میں ہے اصل میں اللہ کی تعریف کہ اللہ تو ایک ہے، تیری ہی شان ہے، تیری ہی عظمت ہے۔ تو اللہ پاک کا یہ تعریف کر کے پڑھیں گے نا اللہ الصمد، کیا پڑھیں گے؟ اے اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ روٹی کی، نہ روزی کی، نہ رزق کی، نہ اولاد کی، نہ صحت کی۔ اللہ تجھے زوال نہیں، مجھے زوال کا خطرہ ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، اولاد ہے تو صحت مند اولاد، بخت مقدر والی۔ اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جب کوئی مجمع، اب غور سے سنیے گا، خوشخبری دے رہا ہوں، جب کوئی مجمع جمع ہو کے ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اللہ الصمد کا تکرار کرتا ہے، اللہ اس کی پیشانی پہ اگر لعنت لکھی ہے رحمت لکھ دیتے ہیں، شقاوت لکھتی ہے سعادت لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کے لیے اور اس کی نسلوں کے لیے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے بخت، نصیب، رزق، دولت، عزت کے دروازے بند ہیں، اللہ کھول دیتے ہیں، اور اس کے لیے فقیری کی بجائے امیری لکھ دیتے ہیں، مفلسی کی بجائے اللہ تونگری لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کے نصیبوں میں، مقدر میں یا گناہوں کی وجہ سے در در کے دھکے ہیں، جب تکرار سے اللہ الصمد پڑھیں گے اور دل کی گہرائیوں سے ڈوب کے پڑھیں گے، یہ اللہ الصمد دولت کے، برکت کے دروازے کھلوائے گا۔ صمد 3 دروازے کھلواتا ہے بخت کے خزانوں کے، کون کون سے؟ سواد میں سمندر کے خزانے ہیں، اور میم میں زمین کے خزانے ہیں، اور دال میں پہاڑوں کے خزانے ہیں،
اللہ پھر اس کی اور اس کی نسلوں کے لیے خزانے کھول دیتا ہے۔ آئیں اس کوزے کو سامنے رکھتے ہیں، اور سامنے رکھ کے جن کے پاس نہیں وہ تصور کرتے ہیں، اور تصور کر کے ایک دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ کے خزانوں کو لینے، بخت کو لینے، مقدر کو لینے کے لیے ڈوب کے سارے پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھیں؟ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ اللہ الصمد۔ جذبے سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں۔ قبولیت کی گھڑی ہے، بابرکت گھڑی ہے، خوشحالی کے دروازے کھلنے کا وقت ہے، برکت کے دروازے کھلنے کا وقت ہے۔ اللہ الصمد اللہ اللہ الصمد 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 اللہ الصمد۔ اب اس پہ پھونک مار دیں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ چاروں سمتوں سے ہمارے لیے سمت کے دروازے کھول دے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ ہم نے قبلہ کی طرف کر لیا، اب دائیں طرف اپنا رخ یا صرف چہرہ پھیر کے دل کی کیفیتوں سے کہ یا اللہ ساری سمتیں قیامت تک میرے لیے بند نہ ہوں، جس سمت میں جاؤں بخت ہو، جس سمت میں جاؤں نصیب ہو، جس سمت میں جاؤں عزت ہو، جس سمت میں جاؤں دولت ہو، جس سمت میں جاؤں تونگری ہو، جس سمت میں جاؤں استقبال ہو، جس سمت میں جاؤں رحمت روحانیت ہو، تیرے اور تیرے حبیب کا فیض ہو ہر سمت میں۔ تو آپ دائیں طرف صرف منہ کر کے دائیں طرف جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ کا جو دایاں بنتا ہے، آپ کا جو دایاں بنتا ہے اس دائیں طرف صرف چہرہ پھیر کے، جیسے نماز میں السلام علیکم کہتے ہیں، چہرہ پھیر کے پڑھیں گے، اللہ الصمد کی ضربیں لگائیں گے۔ پڑھیں اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ۔ اب بائیں طرف سمت کر کے کہ یا اللہ تیری رحمت کی ساری سمتیں چاروں طرف سے ہمارے لیے عزت، بخت، برکت، تونگری کے دروازے، اور مولا یہ مٹی کا جو کوزہ ہے نا، اصل میں یہ بخت کا رزق کا کشکول ہے، اللہ کبھی خالی نہ رہے، ہاں کبھی خالی نہ رہے، یہ کشکول تیرے در کا محتاج رہے، کبھی در در کا بھکاری اور محتاج نہ رہے۔ تو اس کشکول کو مٹی کے بابرکت کو سامنے رکھ کے اور آپ تصور میں سامنے رکھ کے اب بائیں طرف توجہ کر کے، بائیں طرف چہرہ پھیر کے اور پوری کیفیتوں کے ساتھ، اگر آپ کے پڑھنے میں کوئی کیفیت میں کمی آئی ہے تو اب وہ کمی پوری کریں گے، اور پورے درد اور پورے جلال اور پوری وجاہت اور پورے عزت اور پورے اکرام اور پورے نظام کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیا؟ اللہ الصمد اللہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ۔ ہاں اگر کوئی ایسا نقصان، کوئی ایسی بلا دائیں طرف سے آئے تو اللہ الصمد اس کو روک لے، اور میرے بخت اور تونگری کے کھلے دروازے بند نہ کرے۔ اور اگر بائیں طرف سے آئے تو یا اللہ الصمد کی طاقت اس کو روک لے، اگر سامنے سے آئے تو اس کو روک لے۔ اب پیچھے صرف تصور کر کے ہلکی سی گردن موڑ کے کہ یا اللہ پیچھے کی طرف سے اگر کوئی ایسی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ ہے تو اللہ الصمد کی طاقت اس کو روک لے۔ تو پیچھے کا تصور کر کے وجدان سے پڑھیں، اگر اب بھی کوئی پڑھنے میں کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کریں۔ اللہ الصمد اللہ۔ کیوں کہتے ہیں دعائیں تعاقب کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں؟ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا نقصان، کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی
دعا سامنے آ جاتی ہے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی اوپر سے نیچے سے، کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی دشمن کا وار آئے گا، اللہ کے فضل سے میں اللہ الصمد کی طاقت کے ساتھ محفوظ رہوں گا انشاءاللہ۔ اب ہماری دو سمتیں باقی رہ گئی ہیں، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی۔ اوپر سے کوئی بلائیں، فرمایا حدیث میں آتا ہے 70,000 بلائیں اوپر سے آتی ہیں، اور جن کے لیے ٹل جاتی ہیں، ورنہ بلاؤں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، پھر ایک سے نکلتا ہے تو دوسری، دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری۔ آئیں آسمان والے کو اپنا درد سنائیں اور آسمان والے کو اس کا نام سنائیں، اور اپنے درد کی کیفیت والوں سے، درد کی کیفیت کے ساتھ اس عرشی کریم سے کہیں کیا؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ۔ انشاءاللہ آج سوئے نصیب جاگنے، آج بخت جاگنے، آج دکھ ٹلنے، جادو جنات بندشیں ناکامیاں، اولاد کی محرومیاں، اس غم سے انشاءاللہ نکلنے کی گھڑی ہے۔ آج آپ جو کچھ لینے آئے ہیں، یاد رکھیے گا کچھ ایسا وقت ہوتا ہے، فرمایا جب سورت فاتحہ نازل ہوئی ایک دروازہ عرش کا کھلا، غور سے سنیے گا، اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے، اس کے بعد وہ دروازہ عرش کا کبھی نہیں کھلے گا، بس ایک دفعہ کھلا تھا، فاتحہ ملی تھی، پھر کبھی نہیں کھلے گا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، عرش کا دروازہ کھلا اور ایک دفعہ کھلا تھا، بخت کا دروازہ کھلا اور ایک دفعہ کھلا تھا، نور کا دروازہ کھلا اور ایک دفعہ کھلا تھا، راحت، رحمت، برکت، عطا اور شفقت کا دروازہ عرش کا کھلا، ایک دفعہ کھلا تھا، فرمایا پوری کائنات میں زلزلہ آیا، شیطان نے سر پہ راکھ ڈالی اور منہ پہ پیٹا کہ ہے کاش کہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی، اور اس کو پڑھنے والے کتنے بخت، کتنا بلند، کتنا مقام، کتنی عزت اور کتنی شان و شوکت ہے۔ بخت، مقدر، نصیب کا ایک دروازہ کھلنے والا ہے عرشوں سے، وہ عمل ایسے نہیں ہے، وہ اعلان ایسے نہیں ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، دور پرے سے اندرون ملک بیرون ملک سفر کر کے آئے ہیں، آپ نصیبوں والے ہیں اور بخت والے ہیں جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ آن لائن بیٹھے ہیں۔ آج کے اس لمحے اور گھڑی میں پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ، کہیں دوپہر، کہیں صبح، کہیں شام، کہیں رات، پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، آپ نصیب والے ہیں۔ آج انشاءاللہ سویا ہوا نصیب جاگے گا، سویا ہوا بخت جاگے گا۔ میں کہاں کہتا ہوں میں جگاؤں گا، میں تو خود منگتا بھکاری فقیر ہوں۔ وہ گھڑی ایک خاص ساتھ تھی، جن ساتوں میں اس فقیر درویشوں کے پاس وہ عمل دعائیں کر کے آیا تھا، اب اس کی الٹی بھی سیدھی ہو رہی ہے، کام کیا الٹا ہے، پھانسی لٹکانے والا کام کیا ہے، پر اس کی الٹی سیدھی ہوتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ میرے نصیب سوئے ہوئے ہیں، میرے نصیب سوئے ہوئے ہیں، میری سیدھی بھی الٹیاں ہو رہی ہیں، اور جب نصیب جاگتے ہیں پھر الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں مٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو راکھ ہوتی ہے، اور سونے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہوتی ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے۔ جب بخت اور نصیب کے خوشیوں اور خوشحالیوں کے دروازے کھلتے ہیں، جو ابھی انشاءاللہ کھلنے والے ہیں، ہم وہ عمل کرنے والے ہیں، ہم وہ نصیب اور بخت اور مقدر کے پیکج دینے والے ہیں جو کھلتے ہیں، اور پوری دنیا کی ہمارے حضرات، ہماری پوسٹ گئی تھی کسی برتن میں کھجوریں لے کے اس میں کوئی اپنے ملک کا سکہ ڈال دیں اور ہمارے عمل میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ شامل ہو جائے، انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وہ خالی نہیں جائے گا، وہ خالی نہیں جائے گا۔ اب بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا، بخت ہے، مقدر ہے اور نصیب ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا، سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا۔ ابھی جو آپ عمل کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں،
इसमें सोया हुआ नसीब जागा, इसमें बख्त के दरवाजे खुले, इसमें नसीब के दरवाजे खुले, इसमें खुशहालियों के दरवाजे अर्शों से खुले। इसमें एक अमल है, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। इसमें एक अमल है सूरत इखलास का, और इसमें एक अमल है या बदीअल अजायब बिल खैर या बदी हो। ये मेरा खानदानी वजीफा है, मेरी किताब जो मेरे खानदानी पस मंजर, उसमें मेरे बड़ों का वजीफा और बड़े औलिया और किताबों में भी और तस्करे इसके मौजूद हैं। ये अमल है बिस्मिल्लाह। जब बंदा पढ़ता है ना, आज जो अमल करने वाले हैं गौर से सुनिएगा, मैं जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, 40 मील दाएं, गौर से सुनिएगा, 40 मील बाएं, 40 मील आगे, 40 मील पीछे, 40 मील नीचे और 40 मील ऊपर एक नूर का समंदर होता है। जहां नूर का समंदर होता है उससे फिर कुछ चीजें बह जाती हैं, गम बह जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं, जुल्मतें खत्म हो जाती हैं, नाकामियां खत्म हो जाती हैं, हालात संवर जाते हैं और दिल की दुनिया आबाद, मन की दुनिया आबाद, रूह की दुनिया आबाद, जादू जिन्नात खत्म, बंदशें खत्म, और वो 40 मील नूर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे वो जिंदगी में जब शामिल होता है, इसकी जिंदगी में फिर जहां हाथ डालता है वो होता तो लोहा है बन सोना जाता है, वो होती तो मिट्टी है बन हीरा जाता है, वो होता तो कोयला है बन लाइल और जवाहिर जाता है। आज वो बिस्मिल्लाह का अमल करने वाले हैं, आज वो सूरत इखलास और अल्लाह समद का अमल, इस कूजे को लेकर जिसके पास नहीं तसव्वुर है, अल्लाह के हाँ नियतों का बड़ा दखल है, नियतों का। मेरे रब के हाँ वो बंदा जिसकी नियत हो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरी नियतों के बकदर तुझे मैं सवाब दूंगा, अजर दूंगा। और मैं एक बंदा सारी उम्र मेहनत कोशिश करता रहा, अल्लाह मैं हज पे जाऊं, गरीब था जा ना सका, मैं कि मर गया, अल्लाह क़यामत तक उस बंदे की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा, एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा। मैं मुज़दलिफ़ा से आया, रात गुजारी, सुबह तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए टैक्सी का इंतजार था। मैं हर टैक्सी को झांकता था, हर टैक्सी में कोई ना कोई बंदा था। एक टैक्सी में झांका तो पिछली सीट में मेरे वाले साहब, तौलिए वाला एहराम, ऐसे मुझे देखा, मुझे वो मंजर नहीं भूलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियतें कर लेते हैं, जिनके जज्बे हैं, और उन जज्बों पे अल्लाह उनको अता करता है। आज पूरी दुनिया में जितने लोग बैठे हैं, मुझे गम की खबरें मिल रही हैं पूरी दुनिया से, लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा गमज़दा हैं। काश हम भी तस्बीह खाने में शामिल हो सकते। पूरी दुनिया के 206 मुल्क जजीरों समेत, जजीरे भी शामिल उसमें, अल्लाह ने तस्बीह खाने का मैसेज और पैगाम पहुंचाया है, और तस्बीह खाने का एक नेटवर्क है। पूरी दुनिया आज के इस अमल में शामिल है, रो रही है। ना रोएं, ना गमज़दा हो, आप नियत कर लें, आपके पास नियत है, नियत कर लें। कोई बर्तन है, खजूर डाल दें, अपने मुल्क का कोई सिक्का डाल दें, आप परेशान ना हो, वो शहंशाह है। मैं एक खुशखबरी से सुना देता हूँ, परेशान ना हो, आपको भी एक खुशखबरी सुनाता हूँ, उनको भी खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी, जिनको कूजा मिल जाए उनको भी खुशखबरी, जिनको ना मिले उनको भी खुशखबरी। एक खुशखबरी सुनाता हूँ, सुनाऊं। एक हस्ती थी जिसने मेरे कमली वाले को नहीं देखा, सारी उम्र तरसते रहे अपनी अम्मा की खिदमत की वजह से। मेरे अल्लाह का निजाम देखें, हजरत अली करमल्लाहु वजल करीम अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के हबीब ने वसीयत फरमाई, एक शख्स होगा, इस निशानी का होगा, उससे जाके दुआ करवाना। एक कायनात के ताजदार हैं दोनों, नबूवत के बाद ये कायनात के ताजदार हैं। और वो कौन है? ख्वाजा उवैस करनी। दीदार मुस्तफा नहीं किया, पर जज्बा लेके तरसते रहे, जज्बा लेके तड़पते रहे और जज्बा लेके सिसकते रहे। इस जज्बे पे
اچھا یہ دونوں حج پہ تشریف لے گئے، دونوں ہستیاں، کہنے لگے اس بندے کو ڈھونڈیں. ہر سال حج پہ جا کے پوچھتے تھے اس نام کا بندہ، اس قبیلے کا بندہ ہے؟ نہیں. اس دفعہ کہا ہاں ہے. تو کہا کہاں ہے؟ کہا عرفات میں اپنے آقا کے اونٹ چرا رہا ہے. حضرت عمر بھی حضرت علی بھی دونوں تشریف لے گئے، نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے نماز مختصر کی. پوچھا نام کیا ہے؟ عبداللہ. کہا سارے عبداللہ ہیں، اپنا نام ہی بتاتے. کہا میرا نام اویس ہے. کہا تیری جسم پہ ایک سفید نشان ہے، دکھا. کہا ہاں. ساری کملی والے کی نشانیاں پوری کی. کہا ہمارے لیے دعا کرو. کہا آپ کون؟ کہا امیر المومنین عمر ہیں. جب امیر المومنین کا نام سنا اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نام سنا، ادب سے بیٹھا. کہا میں دعا کروں؟ کہا ہمارے کملی والے نے فرمایا ہمارے لیے دعا کرو، اور ان سے دعا لی. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون ہستی تھی؟ حضرت خواجہ اویس کرنی. یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے کملی والے کو دیکھا نہیں. ان کے سچے جذبے، ان کی سچی طلب، ان کی سچی تڑپ، ان کا سچا وجدان، آج قیامت تک اویس نام کے بندے سدا زندہ رہیں گے. اویس نام اپنے بچوں کی نسلوں کے رکھتے رہیں گے. آپ بھی ایک سچا جذبہ اور سچی منزل لے کے آئے ہیں دور پرے سے. آپ بھی ایک سچا نظام لے کے آئے ہیں. مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو جذبوں میں ہمارا نام شامل ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اویس کرنی کی لسٹوں میں آ جائیں گے. آنے کو تیار ہیں؟ ہاں مل جائے تو ٹھیک ہے. بسم اللہ کا عمل ہے، سورۃ اخلاص کا عمل ہے، اور آپ کو علم ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. اللہ اکبر. صرف 12 تسبیحیں. کتنی تسبیحیں؟ 12 تسبیحیں اور 12 دن. تو پڑھ کے دیکھ، اور پڑھ ایسا جیسے وجدان پاگل، دیوانہ، مستانہ، دنیا کا کوئی حال نہیں، دنیا کا کوئی پتہ نہیں. اس کیفیت کے ساتھ پڑھ کے دیکھ، اور اللہ کی رحمت اور محبت کو اور اللہ کی عطا اور شفقت کو آنکھوں سے دیکھ. میں نے یہ عمل بہت پھیلایا ہے، سورۃ اخلاص قل هو اللہ کا عمل بہت پھیلایا ہے، مخلوق نے فیض پایا ہے. آج اس عمل کے راز کی کنجی دے رہا ہوں. آج بسم اللہ کے راز کی کنجی دے رہا ہوں. آج یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیعوں کے راز اور اس کی کنجی دے رہا ہوں. یہ عمل بہت طاقتور ہے، اور یہ عمل حیرت انگیز ہے. ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا، یہ وہ ہے جو اللہ نے سمندر کے اندر اس کرنسی کو بنایا بھی ہے، پالا بھی ہے، سینچا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے. اور جب اللہ پاک کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے، پھر موجیں اٹھا کے اس کرنسی کو باہر پھینک دیتی ہیں. ہے سچ ہے. یہ کوڑیاں یہ سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے، سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے، اس کرنسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے لوٹو اس کرنسی کو. اور اس کا عمل کسی کے پاس ہے. آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ عمل میں آپ کو کروا رہا ہوں. اور یہ کوڑی کا عمل جس کے پاس ہوگا، اور اگر کسی کو کوزہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا، لیکن کوڑی لے کے جائے گا. کچھ بھی نہ ملا، کچھ. میں آپ کے چہرے پہ خوشیاں دیکھ رہا ہوں، تسلیاں دیکھ رہا ہوں. وہ سب سے پہلا عمل، اس میں مٹی کا کوزہ ہوگا. سب سے پہلا عمل